آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام کس مناسبت سے منعقد کیا گیا ہے۔ اس پروگرام میں الحمدللہ علماء کرام کو دعوت دی گئی، عوام کو دعوت دی گئی، جس دعوت پر انہوں نے لبیک کہا ہے۔ ہمارے درمیان جن خصوصی علماء کرام کو دعوت دی گئی، ان میں سے کچھ علماء کرام تشریف لا چکے ہیں اور کچھ علماء کرام ابھی کچھ ہی وقت میں ہمارے درمیان تشریف لائیں گے، جن میں مہمان خصوصی نام ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ فضیلت الشیخ عمران سلفی حفظہ اللہ، امام و خطیب سگرام پورہ سورت، اور ایسے ہی شیخ عمران سلفی امام و خطیب مسجد حمزہ میٹھی کھاڑی بنارسی۔ فضیلت الشیخ احسان الہی سلفی سامرودی حفظہ اللہ و تولی، اور ایسے ہی مولانا عبداللہ سلفی اون پاٹیا سورت۔ فضیلت الشیخ اسلم مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ مولانا اسماعیل محمدی، فضیلت الشیخ مولانا ابو بکر فلاحی حفظہ اللہ و تولی، اور ایسے ہی فضیلت الشیخ امیر محترم جناب شعیب جوناگڑی حفظہ اللہ و تولی، اور دیگر علماء کرام جو اس پروگرام میں جو ہے اسٹیج کی زینت بنیں گے۔ یہ ایک روزہ عظیم الشان اجلاس اللہ کے فضل سے منعقد کیا گیا، جن میں خصوصی مقررین ہیں، ان کا نام بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ فضیلت الشیخ اشفاق ندوی حفظہ اللہ، امام و خطیب محمدی مسجد اون پاٹیا سورت۔ دوسرے مقرر فضیلت الشیخ مولانا وسیق صاحب، مدرس محمدی مسجد اون پاٹیا سورت۔ فضیلت الشیخ مولانا اسماعیل محمدی سامرودی حفظہ اللہ و تولی، اور آج کے خصوصی مقرر ہوں گے فضیلت الشیخ اسلم مدنی حفظہ اللہ۔ اس کے بعد امیر جمعیت فضیلت الشیخ شعیب جوناگڑی حفظہ اللہ و تولی، اور ایسے ہی اس مجلس کے جو صدر ہوں گے، صدر مجلس فضیلت الشیخ مولانا ابو بکر فلاحی حفظہ اللہ۔ یہ مقررین ہیں جو ہمارے سامنے خطاب کریں گے۔ آپ لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، اور یہ ایک روزہ عظیم الشان اجلاس کی پہلی مجلس ہے۔ اللہ کے فضل سے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید کی جن آیات کی تلاوت کی گئی، اسی مناسبت سے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ، کہ اللہ کے گھروں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ اللہ کے گھر کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں سورہ توبہ کی یہ 18ویں آیت ہے، اس سے قبل جو 17ویں آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور ان کا تعلق مسجد سے کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرکین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ یعنی مشرکین جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ کی صفات کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کا تعلق مسجد سے ختم کر دیا ہے۔ مسجد سے ان کا تعلق ختم کر دیا ہے کہ ایسے لوگ مسجد بنانے میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں، یا ایسے لوگ مسجد نہیں بنوا سکتے ہیں۔
مسجد وہی بنوا سکتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہوگا، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا، اور مسجد بنانے کے بعد ایسے ہی مسجد کو چھوڑ نہیں دیتا ہوگا، بلکہ اس مسجد کا حق بھی ادا کرتا ہوگا، اس میں جا کر کے نماز پڑھتا ہوگا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور جس طریقے سے مسجد بنانے میں پیسہ دیا ہے، پیسہ لگایا ہے، تو ایسے ہی اپنے مال میں سے وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ ایسا شخص مسجد کو تعمیر کر سکتا ہے، لیکن مشرکین کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ مشرکین اللہ کے ساتھ وہ دوسرے کو شریک کرتا ہے، لہذا اللہ رب العالمین ایسے شخص کی بنائی ہوئی مسجد یا ایسے شخص کا اپنی راہ میں خرچ کیا ہوا پیسہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو یہ مومنین کا کام ہے، اور مومنین کی صفات ہے جو اللہ رب العالمین نے مومنین سے طلب کیا ہے۔ تو آئیے میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے سب سے پہلے مقرر میں دعوت دینا چاہوں گا فضیلت الشیخ اشفاق ندوی حفظہ اللہ وتولہ، امام و خطیب محمدی مسجد اون پاٹیا سورت، کہ وہ آئے آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ وعظ و نصیحت کریں، اور ہم سب جو ہے بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ حضرات حاضرین مجلس، ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہم ایک ایسے مناسبت سے اور ایسے موقع سے جمع ہوئے ہیں، اس گھر کے سنگ بنیاد کے لیے ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں، جو گھر اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے پسندیدہ جگہ، سب سے پسندیدہ گھر، سب سے محبوب جگہ اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ کیا ہے؟ وہ مسجدیں ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو جگہ ہماری نظروں میں پسندیدہ ہیں، وہ جگہ اللہ رب العالمین کی نظر میں مقبوض اور ناپسندیدہ ہیں۔ ہم سب بازار میں جو ہے وقت گزارنا چاہتے ہیں، بازار میں جو ہے اپنے اوقات کو جو بتانا چاہتے ہیں، جبکہ وہ جگہ اللہ رب العالمین کی نظر میں جو ہے ناپسندیدہ ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اللہ کی نظر میں بازار جو ہے سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے۔ حضرات، یہ مسجدیں اسلام کی نظر میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے اندر بھی اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان مسجدوں کو ایمان والوں کی صفات بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما یأمر مساجد اللہ، کہ مسجدیں وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ پر جن کا ایمان، یوم آخرت پر جن کا ایمان ہے، نماز کے ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے وہ نہیں ڈرتے، یہ مساجد کی تعمیر کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہی لوگ جو ہے امید ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہوں گے، ہدایت یافتہ ہوں گے۔ حضرات، یہ مسجدیں وہ جگہ ہیں جہاں پر ایک مسلمان اور ایک مسلمان کے سارے مسلمان دن میں کم از کم جو ہے 5 مرتبہ حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے گڑ گڑا کر کے، رو کر کے اپنے گناہوں کی معافی
طلب کرتے ہیں، اور سب سے اہم فریضہ، سب سے اہم حق جو نماز ہے وہ جو ہے 5 وقتہ نماز وہ ادا کرتے ہیں۔ مسجد وہ جگہ ہے جو مسلمانوں کے لیے ایک مرکز ہے، مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے امن اور اخوت کی جو ہے کا سبق ملتا ہے، مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے انتشار اور اختلافات کو ختم کیا جاتا ہے، مسجدیں وہ جگہ ہے، مسجد وہ گھر ہے جہاں سے امن و سلامتی اور اخوت و بھائی چارگی کا درس دیا جاتا ہے۔ حضرات، مسجد کی اسلام کی نظر بہت ہی اہمیت ہے، اور اس مسجد سے جڑنے والا چاہے کسی بھی حیثیت سے ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مرد ہو کے خواتین، اسلام کی نظر میں اور اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اس کا مقام بہت ہی زیادہ ہے۔ بہت سارے مقررین ہیں، الگ الگ گوشے پر بات کریں گے، میں ان چند باتیں بول کر کے آپ سے جو ہے جدا ہوں گا۔ مسجد سے تعلق رکھنے والا چاہے کوئی بھی ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، اس کی جو ہے اسلام کی نظر میں بڑی اہمیت ہے۔ چاہے ہم جو ہے اسے کسی نظر سے کیوں نہ دیکھتے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ ایک کالی کلوٹی عورت، امرأۃ سودا، کالی کلوٹی عورت جو ہے مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، صاف صفائی کا کام کرتی تھی۔ ایک دن ان کا انتقال ہو گیا، رات میں انتقال ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا بتائے اس عورت کا جو ہے کفن دفن کا انتظام کر دیتے ہیں، ان کو دفنا دیتے ہیں۔ دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں کہ بلا بتاؤ، جو عورت مسجد میں جو ہے کی خدمت کرتی تھی اور مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، آج عورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ صحابہ اکرام بتاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا، ہم نے انہیں جو ہے دفن کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دلونی علی قبرہا، اس کی قبر کہاں ہے، کہاں تم نے اسے دفنایا ہے، اس کی قبر کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس عورت کے بارے میں بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، اس کی قبر کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کی۔ ایک معمولی سی عورت جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا تک جو ہے صحابہ اکرام نے جو ہے مناسب نہ سمجھا، اس عورت کی قبر پر جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نماز جنازہ ادا کی۔ حضرات، اس مسجد سے تعلق رکھنے والا چاہے کوئی بھی ہو، اس مسجد سے جڑنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ وہ 7 طرح کے لوگ جنہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اس میں سے ایک کوئی انسان بھی ہوگا، رجل معلق قلبہ فی المساجد، جس کا دل جو ہے مسجدوں سے لگا ہوا ہوگا، مسجد کے کام میں حصہ لیتا ہوگا، نماز کی جنہیں جو ہے فکر ہوگی، وہ انسان اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں اسے بھی جگہ نصیب ہوگا۔ حضرات، کتنی اہمیت والی بات ہے، ہمیں اور آپ کو بھی جو ہے مسجد سے لگا ہونا چاہیے، مسجد کی تعمیر و ترقی میں ہمیں اور آپ کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ مسجد سے تعلق رکھنے والا، مسجد میں جو ہے کسی بھی طریقے سے خدمت انجام دینے والا، چاہے وہ سماج اور معاشرے کا ایک چھوٹا سا اور معمولی سا آدمی کیوں نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مؤذن کی کیا مقام و مرتبہ بتلایا ہے، جس مؤذن کو آج کے سماج اور معاشرے میں ایک معمولی سمجھا جاتا ہے، جسے کسی بڑی اہمیت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اس مؤذن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذنون اطول الاعناق یوم القیامہ، کہ وہ مؤذن جو 5 وقت نماز کے لیے اذان دیا کرتا ہے، کل قیامت کے دن جب سارے کے سارے لوگ جو ہے پریشان ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، اس وقت جو ہے اس مؤذن کی گردن سب سے لمبی ہوگی، سب سے اونچی ہوگی۔ یہ ان کا مقام ہے میرے بھائیوں، اس لیے کہ اس مسجد سے جڑا ہوا ہے، جو مسجد اللہ کا گھر ہے، جس میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، جس میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جاتا ہے، جس میں ایک مسلمان صرف نماز ہی نہیں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے،
تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات یہ مساجد کی اہمیت ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان مسجدوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے، اور جب موقع آئے مسجد کے تعمیر کی تو اس میں تو کبھی بھی ہمیں اور آپ کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی تعمیر کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا ولو کمفعص قطعۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ کوئی انسان اس دنیا میں اللہ کے لیے ایک گھر بنائے گا، وہ گھر یعنی اس گھر کو بنانے میں اگرچہ انہوں نے ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی پیسہ خرچ نہیں کیا گیا ہو، اس سے بھی کم پیسہ خرچ کیا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ ہمیں اور آپ کو جو ہے ایک پوری مسجد تعمیر نہیں کرنی ہے، پورے لاکھ 2 لاکھ 2 کروڑ 5 کروڑ روپے خرچ نہیں کرنا ہے۔ ہم سے اور آپ سے جتنا زیادہ ہو سکے، چاہے 2 4 5 روپے کیوں نہ ہو، 5 10 ہزار کیوں نہ ہو، جتنا ہم سے ممکن ہو سکے، کوئی انسان اگر اللہ رب العالمین کے لیے اس گھر کی تعمیر کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے گھر جنت میں ایک گھر ضرور بنائے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو ہے ہم اس میں جو ہے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے، جب بھی موقع آئے اللہ رب العالمین کے گھر کے لیے تو ہمیں اور آپ کو جو ہے کبھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اللہ کا گھر اللہ کے لیے گھر بنائیں گے، مسجد کے تعمیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے، اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے مقام و مرتبے کو بڑھائے گا، اور اللہ رب العالمین جنت میں ہمارے لیے گھر تیار فرمائے گا۔ حضرات مقررین کی فہرست بہت لمبی ہے، اس لیے میں جو ہے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، ایک حدیث میں سنا کر کے میں اپنی جگہ لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، جب ایک انسان اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ان کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ اعمال کچھ نیکیاں ایسی بھی ہے انسان کے مرنے کے بعد بھی ان کو اس کا ثواب ملا کرتا ہے۔ تو بھلا بتائیے ہم مر جائیں، ہم کام نہ کریں، محنت نہ کریں، مشقت نہ کریں، اس کے باوجود ہمیں وہ ثواب ملے، وہ نیکیاں ملے، تو بھلا انسان کون ایسا سچا اور جو سمجھدار انسان اس سے پیچھے رہ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا او صدقۃ جاریہ، کوئی انسان صدقہ جاریہ کرتا ہوا چلا جائے، اس دنیا سے چلا جائے، وفات پا جائے، لیکن انہیں اس دنیا میں صدقہ جاریہ کیا گیا کیا؟ تو اس کے صدقہ جاریہ سے جب تک وہ صدقہ جاریہ سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کو اس کی نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صدقہ جاریہ میں سب سے بہترین صدقہ مسجد ہے، جس کی تعمیر کر کے ہم جائیں گے، جب تک لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب ہمیں اور آپ کو ملتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس مسجد سے جو ہے ہمارا دل لگائے، اللہ رب العالمین اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں اللہ رب العالمین ہم سب کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا اور اللہ رب العالمین ہمارے اندر خشیت پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ یہ تھے شیخ اشفاق ندوی حفظہ اللہ، جو مسجد کی فضیلت ہمارے سامنے ذکر کر رہے تھے۔ یقیناً مسجد وہ جگہ ہے جہاں اپنا ٹھکانہ بنا لینے سے اور اپنے دل کو جوڑے رکھنے سے اللہ تعالیٰ یوم آخرت ہمیں عرش الہی کا سایہ نصیب کرے گا۔ اور یقیناً مسجد وہ جگہ ہے مسجد کی اہمیت اور فضیلت ہم اور آپ نے سماعت کی۔ مسجد سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اور اس کی ایک صورت سب سے بڑی اہم شکل یہ ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازوں میں وہاں پہنچتے رہے اور نماز کی پابندی کرتے رہے۔ جو بندہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اور دوسری نماز کے بعد تیسری نماز کا انتظار کرتا ہے، اور ایسے ہی 5 وقت کی نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، تو گویا کہ اس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے۔ معلق فی المساجد، جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
अर्श इलाही का साया पाने वाले लोगों का तज़किरा किया है या जिनकी फजीलत बयान की गई, उनमें से एक वो लोग भी होंगे जिनका ताल्लुक मस्जिद से मजबूत होता है और जिनका दिल मस्जिद में लटका हुआ है। मुअल्लकुन फिल मसाजिद, यानी एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का भी इंतजार करते रहते हैं और 5 वक्ता नमाज पाबंदी के साथ अदा करते हैं। तो लिहाजा मस्जिद बना लेना ही काफी नहीं, बल्कि मस्जिद को आबाद करना भी ये मुसलमानों पर जरूरी है, लाजिम है और फर्ज है। मुसलमानों के लिए ये जरूरी है कि मस्जिदों को आबाद करें, सिर्फ बना करके छोड़ ना दिया जाए, बल्कि उसका सबसे अहम काम है कि उसमें 5 वक्ता नमाज अदा की जाए और उसको आबाद किया जाए। आइए आज के हमारी इस मजलिस के दूसरे मुकर्रिर जिनको मैं दावत देना चाहूँगा, फजीलतुल शेख मौलाना वसीक साहब मुदर्रिस मोहम्मदी मस्जिद ऊन पाटिया सूरत, कि वो आए कुरान और सुन्नत से कुछ वाज़ो नसीहत फरमाए। शेख वसीक साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिहि यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, मिनहु व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद। मुहतरम उलमाए किराम, हाज़िरीन मजलिस, अजीज बच्चों, ये बज़्म सईद, ये पुररौनक बज़्म जिस मकसद के लिए और जिस मकसद के तहत सजाया गया है, वो मकसद है अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर की तामीर। ये बहुत ही मुबारक मजलिस है जिसके अंदर हम और आप बैठे हुए हैं। इस मजलिस के अंदर शामिल कोई भी शख्स महरूम नहीं होता है। इस मजलिस के अंदर बैठा हुआ कोई भी शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा लिया है कि ऐसे जिक्र की मजलिसों के अंदर जो कोई तशरीफ लाता है, फरिश्ते उस पर अपनी रहमत के पर बिछाते हैं, उन पर सुकूनत नाजिल होती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों की दुआओं को सुनता है और उन्हें बख्शता भी है। इसलिए इस मजलिस को हमें हकीर नहीं समझना चाहिए। इस मजलिस की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी मजलिसों के अंदर शामिल लोगों का तज़किरा अपने मुकर्रब फरिश्तों के दरमियान करता है। मेरे भाइयों, मस्जिद की तामीर जिस मकसद के तहत ये मजलिस सजाई गई है, तो मस्जिद की तामीर ये मोमिनों की अलामत है। मस्जिद की तामीर अंबियाए किराम की पहचान है। मस्जिद की तामीर सहाबे किराम की शान है। आप देखें, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना के लिए जो आपने हिजरत किया और कुछ दिन के लिए क़ुबा के अंदर ठहर गए, तो वहां पर भी आपने सबसे पहले एक मस्जिद की ही बुनियाद डाली, जिसे हम और आप मस्जिद क़ुबा के नाम से जानते हैं। जब आप मदीने के अंदर सुकून पजीर हुए, तो वहां भी आपने मस्जिद नबवी की तामीर की। सहाबे कराम की सीरत अगर आप देखें तो आपको मिलेगा कि सहाबे कराम जिस जगह भी, जिस मुल्क के अंदर जिस जगह वो गए, उन्होंने अपने घरों से पहले मसाजिद की तामीर की। क्यों? क्योंकि मस्जिदें
وہ جگہیں ہیں جہاں اللہ رب العالمین کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ مسجدیں وہ جگہیں ہیں جہاں سے توحید کے عالم کو بلند کیا جاتا ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے شرک و بدعت کی قلع قمع کی جاتی ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے توکل اور یقین کا درس کیا جاتا ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے اخوت اور بھائی چارگی کا سبق دیا جاتا ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ اس کے رسول کی پہچان بتلائی جاتی ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ رب العالمین جس جگہ کی حاضری کو پسند کرتا ہے اور ایسے لوگوں کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مشرکین کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ مسجد کی تعمیر کرے۔ مسجد کی تعمیر تو وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین پر یقین رکھتے ہیں، جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور صرف اللہ رب العالمین ہی سے ڈرتے ہیں اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ شان ان لوگوں کی ہے، ایسے شان کے حامل ہی کے لیے زیبا اور لائق ہے کہ وہ مسجدوں کی تعمیر کریں۔ میرے بھائیوں، مساجد کی تعمیر، اس کی اہمیت اور فضیلت آپ نے بے شمار سنی ہے، بارہا سنا ہے۔ قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جو ایسے مبارک کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جو ایسے مبارک کام میں لوگوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ اور یہاں پر موجود تمام کے تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے یہاں کے لوگوں کی دعوت کو قبول کیا اور اس اہم کام کے لیے، اللہ کے اس گھر کی تعمیر کے لیے اپنی حاضری دی اور دامے درمے سخنے قدمے جس سے جیسا بھی ممکن ہوگا وہ اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لے گا۔ تو سارے کے سارے لوگ قابل مبارکباد ہیں جو اس مبارک مجلس کے اندر حاضر ہیں اور اللہ رب العالمین کی مغفرت اور اس کی رحمت کے مستحق بنتے ہیں، فرشتوں کے دعائیں مغفرت کے مستحق بنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مومنوں کی شان ہے، مومنوں کی پہچان ہے۔ وہ مساجد تعمیر بھی کرتے ہیں، مساجد کو آباد بھی کرتے ہیں، مساجد سے ان کا دل لگا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ دور دور تک نہیں ہوگا تو انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس کی ایک صفت یہ ہوگی وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ وہ لوگ جن کے دل مسجدوں سے لٹکے رہتے ہیں، ایک نماز پڑھ کے گئے، دوسری نماز کی فکر ان کو ہوئی ہے کہ ٹائم ہوگا ہمیں مسجد جانا ہے، دوسری نماز پڑھ کر گئے، تیسری نماز کی وہ فکر مند ہے کہ وقت ہو جائے گا ہمیں مسجد پہنچنا ہے۔ تو ایسے لوگ کامل مومن ہیں جن کے دل مسجدوں سے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں نمازوں کی فکر ہوتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جو اللہ کے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں اور ابھی وہ زمین کا ٹکڑا جس کی حیثیت ایک عام زمین کی طرح ہے، جو ہی اللہ رب العالمین کے گھر کی تعمیر کے لیے پھاوڑا مارا جائے گا، اس کی بنیاد کھودی جائے گی، وہ روئے زمین کی محبوب ترین جگہوں میں سے ایک ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ روئے زمین کے سب سے محبوب ترین حصے جو ہیں، اتنی بڑی جو روئے زمین ہے اس کا محبوب ترین ٹکڑا وہ حصہ ہے جس پر اللہ کے گھر کی تعمیر کر دی جائے، یعنی مسجدیں ہیں۔ تو ابھی وہ زمین کا حصہ جو عام، جس کی حیثیت ایک عام زمین کی طرح ہے، جو ہی مسجد کی بنیاد اس پہ ڈالی گئی وہ روئے زمین کی محبوب ترین حصوں میں سے ایک ہو جائے گا اللہ رب العالمین کی نظر میں۔ اور اس کام میں حصہ لینے والے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی وہ روایت آپ نے سنی کہ جو شخص مسجد کی تعمیر میں مثال دیا گیا ہے کہ چڑیا کے، پرندے کے گھونسلے کے مانند بھی حصہ لیتا ہے، قطات پرندہ جس کی مثال دی گئی سنن ابن ماجہ کے اندر کہ چڑیوں کے، پرندوں کے گھونسلے کے اتنا ہی وہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ یہ فضیلت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کم یا زیادہ، بہت سے لوگ ہوں گے جو تھوڑی سی تعاون دے سکتے ہیں، بہت سے لوگ ہوں گے جو ان سے زیادہ دے سکتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر حوصلہ افزائی ان لوگوں کی بھی کی گئی ہے جو کم سے کم جو ہے تعاون کر پاتے ہیں لیکن کرتے ہیں،
اپنی جو ہے استطاعت اور طاقت کے مطابق، اس لیے ہم سب لوگوں کو اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق بڑھ چڑھ کر اس گھر کی تعمیر کے لیے، اللہ رب العالمین کی اس گھر کی تعمیر کے لیے ہمیں حصہ لینا چاہیے، اور کل قیامت کے دن پرسکون اور پرامن زندگی بتانے کے لیے، رہنے کے لیے، اور بہترین جزا اور بدلے کی امید کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے ہمیں یہ قربانی دینی چاہیے کہ ہمیں اس تعمیر میں، مسجد کی اس جو ہے تعمیر میں حصہ لینا چاہیے، جس سے جو بھی ہو سکے۔ اور آخر میں پھر میں ان لوگوں کو مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس زمین پر، اس علاقے میں، اس ایریا کے اندر محنت اور تگودو کی، جن کی محنتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم سب لوگ اللہ کے گھر بنانے کے لیے، تعمیر کے لیے، اس کی بنیاد ڈالنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور بہت دور دراز جگہوں سے بھی لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ یہاں کے لوگوں کی محنتوں اور تگودو کا نتیجہ ہے، ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ دعا بھی کیجئے اور تعاون بھی کیجئے کہ اللہ رب العالمین اللہ کے اس گھر کو تعمیر کرنے کی توفیق بھی دے، اور اس کی ترقی کے لیے ہم تمام لوگوں کو ہمہ گوش رہنے کی بھی توفیق دے۔ باتیں بہت ساری ہیں، اور ہمارے امیر محترم فضیلت الشیخ محمد شعیب میمن جوناگڑھی حافظہ اللہ اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مقرر خصوصی محمد اسلم مدنی حافظہ اللہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ہم انشاءاللہ باتیں سنتے رہیں گے۔ آخر میں دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کے گھر کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے جو کچھ بھی ہو سکے، دام دل میں، سخن قدم میں، جیسا بھی ممکن ہو، ہم مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمہ گوش رہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ یہ تھے فضیلت الشیخ وسیق صاحب، اللہ رب العالمین ان کے علم و عمل میں اضافہ عطا فرمائے۔ مسلسل مسجد کی اہمیت اور فضیلت پر ہی گفتگو ہو رہی ہے، ہم اور آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ قرآن کی جن آیات کی تلاوت کی گئی، آیات بھی اسی مناسبت سے پیش کی گئی، اور اس کے بعد فضیلت الشیخ اشفاق ندوی حفظہ اللہ نے بھی مسجد کی اہمیت پر ہی بات کی، اور ایسے ہی فضیلت الشیخ جناب وسیق صاحب نے بھی، اور میں نے بھی آپ کے سامنے ان آیات کا مختصر سا خلاصہ پیش کیا۔ میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے میں مقررین خاص کی طرف جانا چاہوں گا جو ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ فضیلت الشیخ جناب اسلم مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ محمد شعیب میمن جوناگڑھی حفظہ اللہ، امیر جمعیت گجرات، یہ ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں اور ہمارے سامنے جو ہے خطاب فرمائیں گے۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گا شیخ اسلم مدنی صاحب جو آج کے خصوصی مقرر ہیں۔ آپ ان کے تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی دو چار الفاظ میں شیخ کا تعارف اس انداز میں کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ محترم الحمدللہ دین کے لیے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے ہندوستان کے گوشے گوشے میں پہنچتے رہتے ہیں، ہندوستان کے کئی علاقوں میں پہنچتے ہیں دعوت و تبلیغ کی غرض سے۔ اسی لیے شیخ کو داعی اور مبلغ ہندوستان کا داعی کہا جاتا ہے، اور شیخ اسلم مدنی حفظہ اللہ جن کے واعظ اور انداز بیان سے ہم اور آپ واقف ہیں کہ کس انداز سے اور کتنے بہتر انداز میں جو ہے خطاب فرماتے ہیں۔ شیخ اسلم مدنی حفظہ اللہ جو آج کے ہمارے خصوصی مقرر ہے، میں انہیں دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ آئیں اور سامعین کو جو ہے اپنے خطاب سے مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. اسٹیج پر موجود نہایت قابل احترام علماء کرام، سامعین عظام، جس کار خیر کی مناسبت سے یہ بزم منعقد کی گئی ہے، کچھ دیر سے ہم اور آپ اس کے متعلق سماعت کر رہے ہیں، یعنی مسجد اسلام اور اہل اسلام کے لیے اس کا کیا مقام ہے، یا ایسے ہی اسلامی سماج کی بہتر برتر اصلاح کے لیے بنائے مساجد یا اقامت مساجد یا تعمیر مساجد شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی کیا افادیت ہے، کیا اہمیت ہے، کچھ باتیں اسی کے ہی پیش نظر انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی باتیں سننے، سمجھنے، عمل کرنے، حسب استطاعت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ سورہ نور کی 36 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اور اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ کا گھر ہے جسے بلند کرنے، یعنی اس کا صحیح معنی یہ ہے جسے بنانے، جسے تعمیر کرنے کی رب العالمین نے ترغیب دلائی ہے، اور وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اللہ کے گھروں میں اس کا نام ذکر کے طور پر بلند کیا جائے، اس کی بھی اللہ نے ترغیب دلائی ہے۔ اور ایسے ہی صبح شام مسجد ہی کے اندر تسبیح اور اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یہ آیت کریمہ کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہم میں کا دنیا کے اندر ہر ایک ذی عقل اس بات کی دیرینہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کے لیے ایک گھر ہو۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کی ساری کاوشیں، کوششوں کا ماحصل لب لباب ہی یہ ہے کہ وہ اپنا ذاتی دنیا کے اندر گھر بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہم اور آپ مسلم ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، اور بار بار اس طرح کی محفل کی مناسبت سے ہم جو سنتے ہیں اس سے یہ اچھی طرح جانتے ہیں ہماری چاہت، ہماری خواہش اس سے بہت پہلے جو اللہ کی چاہت ہو، جو اللہ کی خواہش ہو، اس کی تکمیل کرنا، اس کو پورا کرنا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کہتا ہے سورہ حجرات کی ابتدائی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ سے، اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اگر دنیا میں ہمارا گھر ہے اور گھر میں سامان تعیش ہے، لیکن جس سماج میں ہم رہتے ہیں اس میں مسجد نہ ہو، یا پھر مسجد میں جو سہولیات ہونی چاہیے وہ نہ ہو، تو پھر ہم نے اس آیت کی خلاف ورزی کی ہے۔ ہمارے گھر سے پہلے ہمارا دین ہمیں اس بات کا مکلف کرتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر کا انتظام کریں۔ اور یہ کیوں؟ اس کی پہلی وجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کی سرزمین پہ آئے، عمرو بن عوف یہ قبیلہ تھا، 14 دن جہاں پر رسول اللہ نے قیام کیا۔ صحیح بخاری کی 3 حدیثیں، چاہے 2771 یا ایسے ہی 2774 یا 2779، یہ صحیح بخاری کی 3 حدیثیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کی سرزمین پر جہاں 14 راتیں بتائیں، وہاں پر آپ نے مسجد کو قائم کیا۔ رسول اللہ نے وہاں پر سب سے پہلے مسجد قائم کی، اور جب آپ مرکزی علاقے میں آئے یعنی مدینے کی سرزمین پہ، تو یہ الفاظ حدیث جس کا ریفرنس دیا گیا، خود صحابہ کہتے ہیں
अमरना रसूलुल्लाह बिबिनाइल मसाजिद। ये अबू दाऊद के भी अल्फाज हैं जो कि 455 नंबर से हैं। रसूलुल्लाह ने हमें ये ताकीदी हुक्म दिया कि हम पहले ही पहले मस्जिद बनाने का इंतज़ाम और इल्तिज़ाम करें। और फिर देखिए दुनिया में दीनदार ऐसे होते हैं, और वो दीनदार ऐसे थे, इसी वजह से अल्लाह ने उनके ज़िक्र जमील को अपने सबसे बेहतर कलाम में ता क़यामत नाज़िल किया। उनके किरदार को अगरचे नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये औसाफ जो हमीदा हैं काफ़ी हैं। चाहे 22 नंबर की आयत का टुकड़ा सूरह मुजादिला का, उलाइका हिज़्बुल्लाह, रूए ज़मीन पर अगर अल्लाह का कोई लश्कर है तो ये सहाबा कराम हैं। रूए ज़मीन पर सदाकत के पैकर हैं। 177 सूरह बकरा का रेफरेंस, उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। और भी बहुत से अल्फाज हैं। ये किस वजह से? बनी नज्जार 2 यतीम बच्चे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की सरजमीन पे आने के बाद सबसे पहले मस्जिद का इंतज़ाम किया कि मस्जिद बननी चाहिए। फिर उसके लिए जगह तलाशी गई। जगह जिनकी थी उनसे कहा गया, फ़ामिनूनी बिहाइतिकुम, तुम्हारा ये बाग है, तुम्हारी ये ज़मीन है, इसकी कीमत हम देते हैं, मस्जिद के लिए हमें बेच दो या मस्जिद के लिए हमें दे दो। ये भी वही सही बुखारी का रेफरेंस है 2774। उन्होंने क्या कहा, वल्लाहि ला नतलुबु थमना। रसूलुल्लाह, अगरचे हम यतीम हैं, हम दुनिया के अंदर कमजोर हैं, लेकिन अल्लाह की खातिर ये जमीन दी जा रही है, हमें इसका मुआवजा आपसे नहीं चाहिए, इसकी कीमत नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई? क्योंकि हम इसका मुआवजा, इसकी कीमत अल्लाह के पास लेंगे। वल्लाहि ला नतलुबु थमना, दुनिया में हमें इसकी कोई कीमत नहीं चाहिए, इसकी कीमत अल्लाह देगा। ये हदीस बतलाती है कि रसूलुल्लाह ने मदीने की सरजमीन पे सबसे पहले मस्जिद का एहतिमाम किया। अब सवाल ये है कि मस्जिद का सबसे पहले इल्तिज़ाम और एहतिमाम क्यों किया जाता है? दुनिया में जो बड़ा होता है या ऐसे ही काबिल इज़्ज़त होता है या ज़्यादातर लोगों का मस्दर होता है, मलजा और मावा होता है, तो लोग उसका घर पूछते हैं, उसका एड्रेस पूछते हैं, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, क्योंकि लोगों की ज़्यादातर हाजतें उससे वाबस्ता हैं। अब सवाल ये है, हम दुनिया में जिसको राज़ी करने के लिए, जिसकी रज़ा हासिल करने के लिए, जिसकी खुशनुदी पाने के लिए पैदा किए गए हैं, दूसरे लफ्ज़ में अल्लाह ही की इबादत करने के लिए, जो 5-6 का टुकड़ा सूरह ज़ारियात का है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह कहाँ मिलेगा? कुरान करीम इसका जवाब देता है, हदीसों के अंदर भी इसका जवाब मौजूद है। जैसा कि 18 नंबर का टुकड़ा सूरह जिन का, वअन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदें अल्लाह की मिल्कियत है। और वो हदीस बतलाती है जिसमें अल्लाह ने मस्जिद को अपना घर करार दिया है। मस्जिद घर किसका? 2699 सही मुस्लिम, मज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, जो भी कौम अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा हो, यतलून किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब की तिलावत करने के लिए, यतदारसूनहु बैनहुम, आपस में उसका दिरासा करने के लिए। ये हदीस का टुकड़ा क्या बताता है? अल्लाह कहता मेरे घर में। कौन सा घर है? अल्लाह का घर, यही मस्जिद अल्लाह का घर है। अगर किसी को अल्लाह की हिमायत चाहिए, अल्लाह की नुसरत चाहिए, अल्लाह की खास इमदाद चाहिए, इस घर में आए और फिर देखें ये घर जिस लिए बनाया जाता है, मस्जिद, ये इसमें ज़र्फ भी है जो कि मकान पे दलालत करता है, सजदा करने की जगह। मस्जिद सजदा करने की जगह। ये सजदा इबादत के तौर पे कलाम मजीद के अंदर बोला गया है,
جیسا کہ 77 نمبر کی آیت کا ٹکڑا سورہ حج کا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، یعنی اپنے رب کی عبادت کرو. سجدے کو جو کہ نماز پہ بولا جاتا ہے اللہ نے مستقل عبادت قرار دیا، اور یہ کرو گے تو کیا پاؤ گے؟ لعلکم تفلحون. دنیا میں فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تسلط اور اقتدار چاہتے ہو، تو پھر اسی کے ذریعے ہی تمہیں مل سکے گا. مسجد جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے، خاص کر کے نماز ادا کی جاتی ہے. 277 یہ ابن ماجہ کا ریفرنس ہے. رسول اللہ کہتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ. تمہارے جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان سب میں سب سے زیادہ بہتر اقامت صلاح ہے، یعنی نماز قائم کرنا. اسی وجہ سے کلام مجید میں جہاں ایک طرف یہ سکھایا گیا کہ آپ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو کس ذریعے سے، کس وسیلے سے آپ کو مدد ملے گی. 45 سورہ بقرہ ہی کا ٹکڑا، 153 یہ بھی سورہ بقرہ کا ٹکڑا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ایمان والو دنیا میں مظلوم ہو، مقہور ہو، مجبور ہو، لاچار ہو، بے بس ہو، یہ جتنے بھی الفاظ استعمال کیے گئے، آج دنیا کے کونے میں اہل ایمان کے حالات اس کی عکاسی کرتے ہیں. آج ہم سے زیادہ روئے زمین کا مظلوم کون ہے؟ ستایا ہوا کون ہے؟ جن کو سب سے زیادہ مشق ستم بنایا جا رہا ہے، ہم سے زیادہ کون ہے؟ لیکن اعانت کہاں ملے گی اور مدد کہاں ملے گی، کیسے ملے گی؟ ایمان والو مدد مانگنی ہو تو نماز کے ذریعے مانگو، مدد مانگنی ہو صبر کے ذریعے مانگو. گویا کہ اللہ کا گھر مسجد ہے. اگر انسان کو اللہ کی حمایت چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے، تو اسے اللہ کے گھر آنا ہوگا. جیسے ہم دنیا میں اگر دنیاوی اعتبار سے کسی کی مدد چاہتے ہیں تو اس کا ایڈریس پوچھتے ہیں، ملاقات کا ٹھکانہ پوچھتے ہیں، کہاں ملے گا؟ اللہ کو پانا ہے، اللہ کی مدد پانی ہے تو پھر اللہ کے گھر میں آنا ہوگا. کلام مجید میں اشارہ کیا گیا، جیسا کہ 40 اور 41 دو آیتیں ہیں سورہ حج کی، جس میں بتلایا گیا کہ یہ مساجد اور مساجد کی تعمیر یا اس کی آبادی یہ اللہ کی خاص نصرت کا ایک ذریعہ ہے. آج ہمارے لیے کیوں آسمان سے مدد نہیں آتی؟ آج ہمارے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، کیوں رب العالمین اپنی خاص حمایت سے حالات تبدیل نہیں کرتا، انقلاب نہیں لاتا؟ کن فیکون یہ اس کی طاقت ہے. 82 نمبر کا ٹکڑا سورہ یاسین کا، انما قولہ اذا اردنا. انما اللہ چاہے اگر کسی چیز کو دنیا میں کرنا، انما اردنا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. رب العالمین دنیا میں جو بھی کرنا چاہے اس کے لیے کن فیکون ہے. سر یہ حالات کیوں نہیں بدلتے؟ بد سے بدتر کیوں ہوتے ہیں؟ کلام مجید کہتا ہے، جیسا کہ ریفرنس دیا گیا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَمَسَاجِدُ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. یعنی جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہے. مساجد کا ٹکڑا اس سے پہلے ذکر کیا گیا، مسجدیں جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اگر اس سے ایک انسان جڑا ہوا ہے، یہاں پر آ کے جو کرنا چاہیے وہ کرتا ہے، تو وہ اللہ کے دین کو بجا لاتا ہے، اللہ کے دین کی حمایت کرتا ہے. اور جب وہ اللہ کے دین کی حمایت کرتا ہے تو رب العالمین ایسے اشخاص اور افراد کی مدد کرتا ہے. ہم دنیا میں جو بھی چیز چاہیے جہاں ملتی ہے وہیں جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے مساجد کی اہمیت سب سے زیادہ کیوں ہے؟ انسان کو ایمان چاہیے، کہاں جانا ہوگا؟ انسان کو تقوی چاہیے، کہاں جانا ہوگا؟ انسان کو جنت چاہیے،
کہاں جانا ہوگا؟ اب آپ بتائیے، ہم اور آپ ایمان کے بغیر جنت حاصل کر سکتے ہیں؟ تقوی کے بغیر جنت حاصل کر سکتے ہیں؟ کلام مجید جواب دیتا ہے، حدیث رسول جواب دیتی ہے، جیسا کہ اگر کسی کو ایمان چاہیے تو پھر مساجد سے رشتہ ذکر کے اعتبار سے، نماز کے اعتبار سے بہت گہرا رکھنا ہوگا، تبھی اس کو ایمان مل سکے گا۔ مساجد سے دوری اختیار کر کے یا ایسے ہی مساجد سے بیزاری اختیار کر کے ایک انسان ایمان نہیں پا سکتا۔ دنیا میں جیسے مکیف، ایئر کنڈیشن، اے سی، جس کو لینا ہے بھائی یہ جگہ ہے یہاں جاؤ کہ ملے گا، لیکن اگر آپ ایڈریس پہ نہیں پہنچے یا جو جگہ جہاں پر اے سی ملتا ہے وہاں نہیں پہنچے تو پھر آپ کو وہ چیز کیسے ملے گی؟ ایمان ہم اور آپ کا، جس کے بدلے یہ دنیا بھی ہماری بلند ہوگی، آخرت بھی ہماری فلاحیاب ہوگی، وہ ایمان کسی مسجد سے ملتا ہے۔ دو حدیثیں جیسا کہ 2617 جامع ترمذی کا ریفرنس، اذا رأيتم الرجل يتعاهد المساجد فاشهدوا له بالایمان، اگر کسی شخص کو دیکھو کہ مسجد سے اس کا معاہدہ ہے، یعنی مسجد سے اس کا رشتہ گہرا ہے، تو پھر اس کو مومن کہہ دو، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ وہ آیت جو ابھی بار بار پڑھی جا رہی ہے نا، 18 نمبر کی سورہ توبہ کی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور ایسے ہی یوم آخرت پر ایمان جو رکھتے ہیں وہی مسجدیں آباد کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایمان کے ساتھ مسجد کو جوڑا گیا، اور حدیث تو صاف طور سے دلالت کر رہی ہے کہ جو انسان دنیا میں مسجد سے گہرا رشتہ رکھتا ہے، یعنی تعبیرات جو دوسری حدیثوں میں بھی ہیں، 1031 جو صحیح مسلم کی بڑی حدیث، وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، مسجد سے اس کا دل لٹکا ہوا ہے۔ یا پھر ایسے ہی 251 صحیح مسلم کا ریفرنس، جہاں رسول اللہ ترغیب دلانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں، میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں جس کے کرنے پر درجات بہت بلند ہو سکتے ہیں، گناہ بہت مٹ سکتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں ضرور بتائیے۔ آپ نے ان عمل کی صحابہ کے سامنے صراحت اور وضاحت کی، جس میں کہا گیا کہ چل کر کے انسان کا مساجد کی طرف جانا، وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، گناہ جس سے مٹتے ہیں، درجات جس سے بلند ہوتے ہیں، انسان کا گہرا مسجد سے رشتہ ہو گیا تو پھر اس کے لیے یہ بشارتیں ہیں۔ اور یہ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، مسجد میں ایک نماز ادا کی گئی، اب دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا۔ تقوی کلام مجید آپ پڑھیں گے تو آپ کو جنتیوں کی صفات میں زیادہ تر یہ صفت نظر آئے گی۔ میں ریفرنس دینا نہیں چاہتا، صرف ایک جو کہ سورہ مریم 63 نمبر کا ہے، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، ہمارے بندوں میں سے جو متقی ہیں وہ جنت کے وارث ہیں۔ وہ کون ہے بھائی؟ جنت کے وارث۔ تقوی کہاں سے ملے گا؟ کیا پارکوں میں جانے سے، ہوٹلوں میں کھانا کھانے سے، گارڈنوں میں سیر و تفریح کرنے سے، یا پھر ایسے ہی بازاروں میں گردشیں لگانے سے اور بازاروں کی زینت بننے سے تقوی ملے گا؟ تقوی جہاں سے ملے گا یہ حدیث سنیے، جو کہ شعب الایمان کے اندر بھی ہے، جس کا نمبر 10,657 ہے، اور اس کی تصحیح الترغیب والترہیب کے اندر موجود ہے 330 یعنی 330 نمبر کی، المسجد بیت لکل تقی، مسجد ہر اس شخص کا گھر ہوتا ہے جو اوپر سے نیچے تک متقی ہوتا ہے۔ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسجد ہر اس شخص کا گھر ہوتا ہے جو سرتا پیر تقوی کے لباس میں ملبوس ہوتا ہے۔ آج فجر کی نماز
असर की नमाज, इशा की नमाज अगर हम पढ़ भी लें और जिस तरीके से हमें पाबंद किया गया है वैसे ना पढ़ें, यानी मसाजिद में आकर के जमाअत के साथ, तो फिर ये 551 अबू दाऊद का रेफरेंस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, मन समिअ निदा फलम युजिब या फलम यअति इल्ला मिन गैरि उद्रिन फला सलात ला। जो आदमी आज़ान सुने और वो मस्जिद में बाआसानी आ सकता है, शरई कोई उज़्र नहीं है, फिर भी मस्जिद में नहीं आता, घर में ही नमाज पढ़ता है। आज हम नमाज ही नहीं पढ़ते इल्ला माशाअल्लाह। सिर्फ एक वक्त की नमाज इसलिए पढ़ते हैं, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। जुमा की नमाज, इस्लाम में रहना है, लोगों के बीच मुस्लिम रहना है, तो जुमा की नमाज। लेकिन एक इंसान ने नमाज पढ़ भी ली, लेकिन जहां पढ़नी चाहिए वहां नहीं पढ़ी, शरई कोई उज़्र नहीं है, मेरा नहीं रसूलुल्लाह का फरमान है, पढ़ी गई नमाज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी इस नमाज में तक़वा नहीं है, मस्जिद में नहीं आया है ना। और अल्लाह किसका अमल कबूल करता है? 27 नंबर की आयत का टुकड़ा जो कि सूरह माइदा का, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाह मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह सबकी नेकियां कबूल नहीं करता, अल्लाह सारे आबिदों की इबादत कबूल नहीं करता, जिनकी इबादतों में तक़वा होता है अल्लाह उनकी ही इबादत कबूल करता है। इसीलिए मस्जिद में आने पर इंसान को तक़वा मिलता है। और ये हदीस देखिए कैसी है, 547 अबू दाऊद का रेफरेंस, मा मिन सलासतिन फी क़र्यतिन वला बदविन ला तुक़ामु फ़ीहिम अस्सलाह। अगर किसी शहर या गांव में 3 लोग हैं, कितने भाई? 3। ये मस्जिद क्यों बनाई जा रही है? इसके लिए इस तरह की महफिलें क्यों मुनाकिद की जा रही है? क्यों इतनी देर से उलमा कुरान और हदीस के नुसूस आपके सामने मसाजिद की अहमियत पर बयान कर रहे हैं? इस वजह से इस हदीस में जो बयान हुआ है इसको गौर से सुन लीजिए। किसी जगह चाहे गांव हो या शहर हो, 3 आदमी भी हो, ला तुक़ाम फ़ीहिम अस्सलाह, लेकिन अगर उन लोगों ने 3 होते हुए नमाज कायम करने का जमात के साथ कोई इंतजाम और इल्तिजाम नहीं किया, इल्ला इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतान, शैतान का शिकंजा उनके ऊपर जकड़ दिया जाएगा। शैतान अपने हथकंडों में उन्हें गिरफ्तार कर लेगा। 3 लोग, हमारे यहाँ 3 लाख होते हैं या 30,000 होते हैं, फिर भी हर एक दुनिया में ये चाहता है मेरा घर बने। पूरी जिंदगी इसीलिए गुजार दी जाती है, अपना एक मकान होना चाहिए। अरे अल्लाह के बंदे, तेरा ये मकान कब्र तक जाएगा, तेरा ये मकान तुझे कब्र के अज़ाब से बचाएगा, मैदान महशर में ये मकान लेके जाएगा। अगर कब्र के अज़ाब से बचना है, मैदान महशर की सख्तियों से बचना है, अल्लाह का मकान बना, अल्लाह का घर बना। और ये सिर्फ हवाई बात नहीं है, दलील देते हैं आपको 2728 सिलसिला सहीहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हशर की अदालत लगेगी, अल्लाह ऐलान करेगा, ऐन जीरानी, ऐन जीरानी। सुनिए, इस तरह की हदीसें कम बयान की जाती हैं। कहाँ है मेरे पड़ोसी? आज पड़ोसियों को खुश करने के लिए, आन बान शान के लिए सरमायादारी दिखाई जाती है। एक जुमला बोले, बहुत मशहूर है अभी, अहले इस्लाम की मालदारी देखनी हो, शादियां देखो, मंगनियां देखो, रस्मों रिवाज देखो, या फिर उनके आन बान शान के सामान ताइश देखो, कितने महंगे हैं। कपड़ा कई हजार का, जूते कई हजार के, घड़ी कई लाख की। यह है अहले इस्लाम की सरमायादारी। और अगर इनकी गरीबी देखनी हो, इनकी मस्जिदें देख लें, इनके मदारिस जामियात देख लें, मसाजिद में मुअज्जिन की खस्ता हाली देख लें, या फिर जो इमाम जन्नत की तरफ चलना सिखाता है, बच्चों को ये सिखाता है कि ये तुम्हारे वालिदैन हैं, इनका अदब व एहतराम करना, इनकी रज़ा में ही अल्लाह की रज़ा है। हम हमारे बच्चों की दुनिया बनाते हैं, वो इमाम मस्जिद हमारे बच्चों की और हमारी भी आखिरत बनाता है, हमारी नमाजें पढ़ाता है।
اس امام مسجد کی سیلری کیا ہے؟ وہ لاچاری میں، مفلسی میں، بے بسی میں. کیوں بھائی؟ امام کو دینا ہی نہیں، اللہ ہی دے گا. دنیا میں امام کو کیا دینا؟ تو جو مسلم ہیں ان کی مالداری جیسا کہ کہا گیا، اور غریبی مسجد دیکھیں، مدرسہ دیکھیں، محسن دیکھیں اور امام دیکھیں. رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں حشر کی عدالت میں اللہ اعلان کرے گا این جیرانی، میرا پڑوسی کون یا میرا پڑوسی کہاں ہے؟ فرشتے کہیں گے فقالت الملائکہ ومن ينبغي له ان يجاوره یا رب، اللہ تیرا پڑوسی کون بن سکتا ہے؟ کس میں اتنی مجال ہے کہ وہ تیرا پڑوسی بن جائے؟ اللہ جواب دے گا کہ میرا پڑوسی کون ہے. وہ جملہ جو ہم نے کہا تھا نا کہ اپنا گھر بنانے میں زندگی گزار دی جاتی ہے، لیکن اللہ کے گھر میں طاقت ہے، قوت ہے، خود انسان جاتا ہی نہیں جب وہ اپنے لیے اللہ کے گھر سے انتفاعات جو نفع بخش چیزیں ہیں وہ حاصل نہیں کرتا تو رب العالمین کے گھر کو کیا فائدہ پہنچائے گا. لیکن جو شخص دنیا میں اپنی ذات، اپنے گھر یا اپنی حاجتوں سے پہلے اللہ کے گھر کا التزام اور اہتمام کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بشارت ہے. اللہ جواب دے گا میرے پڑوسی یعنی اینا عمار المساجد، مسجدوں کی تعمیر کرنے والے کہاں ہیں؟ یعنی مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ اور حدیثوں میں یہ بتلایا گیا کہ ایک انسان رب العالمین کا بڑا چہیتا ہوتا ہے. کب؟ جب وہ مسجد میں آتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، مسجد سے اپنا دل معلق رکھتا ہے. یہ حدیثیں ہیں، چاہے الترغیب والترہیب کے اندر جس کا ریفرنس 322 ہے، 327 ہے، 2 حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من تطہر من بیتہ ثم اتی الى بیت من بیوت اللہ، جو آدمی اپنے گھر سے وضو کرے اور ایسے ہی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف آئے، نماز ادا کرے، تو پھر اس کے لیے بشارت یہ ہے فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ. ہم اور آپ دنیا میں اپنا یہ مقام سمجھتے ہیں کہ جو بھی دنیا کا بڑا ہے، سرمایہ دار ہے، اس کے ہم مہمان بنیں. جو ہم میں اچھے ہیں، بڑے ہیں اور ایسے ہی پیسوں کے اعتبار سے، طاقت اور قوت کے اعتبار سے زیادہ ہیں، جن کی مہمانی جس کو نصیب ہو لوگ اسے بھی بہتر برتر سمجھے. دنیا کا ہر عقل مند یا ہر انسان اس طرح کی خواہش کرتا ہے کہ ہم فلاں کے مہمان بنیں. جو شخص مسجد آباد کرتا ہے، مسجد سے دل لگاتا ہے اور ایسے ہی اللہ کی عبادت کرتا ہے، فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ، وہ اللہ کا مہمان. وہ کون ہے؟ اللہ کا مہمان. اور دنیا میں تھوڑی سی عقل ہمیں دی گئی ہے، جب کبھی کوئی بڑا آتا ہے ہمارا مہمان بنتا ہے تو پھر یہ رسول اللہ کا بھی ارشاد ہے. 269 صحیح الجامع کا ریفرنس ہے اذا اتاکم قوم کریم فاکرموہ، یا اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب تم میں قوم کا کوئی شریف آئے، بڑا آئے، سردار آئے تو اس کی مہمانی، اس کا اکرام بھی اس لیول کا کیا جائے. حضرت جریر بن عبداللہ اور دوسرے صحابہ جب رسول اللہ کے پاس آئے تھے تب آپ نے ان کی خاطر ایسی ہی کی تھی. تو دنیا میں جو جتنا بڑا ہوتا ہے، اگر کسی کا مہمان بنتا ہے اس کی مہمانی اسی درجے کی جاتی ہے. اب اللہ سے بڑھ کر کے مہمانی کس کے پاس ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کے میزبان بہتر برتر بلندر کون ہے؟ اللہ کی مہمانی جنت ہے. جنت میں موجود تمام انعامات یہ رب العالمین کا مہمانی سامان ہے. اب جو اللہ کا مہمان بنا، جس کا میزبان اللہ بنا،
اس کی مہمانی کس درجے کی ہوگی. لیکن کس انسان کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے جو شخص گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ اللہ کا مہمان بنتا ہے. وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ زَائِرَهُ، اور جو میزبان ہے اس نے ہی اپنے اوپر یہ واجب کیا ہے کہ مہمان کی اچھی طرح مہمانی کی جائے گی، خاطر کی جائے گی. اسی کو دوسری حدیث میں اس طریقے سے بیان کیا. یہ ہے مساجد کے فوائد کہ سماج معاشرے میں سب سے پہلے مسجد کا التزام ہونا چاہیے. 669 صحیح مسلم کا ریفرنس ہے، رسول اللہ کا ارشاد گرامی من غدا الی المسجد او راح، جو آدمی صبح میں یا شام میں کبھی بھی مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اعد اللہ لہ نزلا فی الجنہ، جنت میں اللہ اس کے لیے سامان مہمانی تیار کرواتا ہے. کلما غدا او راحا، جب جب جائے گا، جتنی بار جائے گا صبح اور شام میں، رب العالمین جنت میں اس کے لیے مہمانی تیار کروائے گا. اور ایک حدیث جس کا ریفرنس پہلے دیا گیا الترغیب والترہیب کے حوالے سے 327 نمبر کی ہے، جس میں الفاظ ہیں ما توطن رجل المساجد للذکر والصلاة وتلاوة القرآن فيها، جو آدمی وطن بنا لے، گھر بنا لے. ہم اپنے گھر میں زیادہ رہتے ہیں کیونکہ مسکن کے لیے ہی، سکون کے لیے ہی ہم نے بنایا ہے. یہ الفاظ دیکھیے ما توطن رجل المساجد، جو آدمی مسجد کو وطن بنا لے. اس لیے قیامت کی کچھ نشانیاں جو آج ظاہر ہوتی ہیں، جیسا کہ 5896 یا 5899 صحیح الجامع کی 2 حدیثیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے قرب قیامت مساجد کو راستہ بنایا جائے گا. وَأَن تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، مسجد صرف راستے کے لیے استعمال کی جائے گی. ہم میں کے کتنے ایسے پانی مسجد سے بھر جاتے ہیں، قضاء حاجت کے لیے مسجد کو استعمال کرتے ہیں، اور ایسے ہی گرمی دور کرنے کے لیے مسجد کی لائٹ جلاتے ہیں. لیکن یہی بندے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے اور نماز کے وقت میں مسجد میں حاضر نہیں ہوتے. تو آج ایسی نشانیاں ظاہر ہو گئی ہے. اور پھر فخر کرنے کے اعتبار سے ہماری مسجد اتنی عالیشان، ہماری مسجد اتنی بلند و بالا، یہ چیزیں ہو رہی ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے جو کہ 449-448 ابو داؤد کے ریفرنس ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لَتُزَخْرِفُنَّ الْمَسَاجِدِ كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، تم لوگ بھی مسجدوں کو ویسے ہی زیب و زینت سے آراستہ کرو گے اور فخر کرو گے کہ یہ ہے ہماری مسجد. اس سے ہماری مسجد اتنی عالیشان ہے. ارے اللہ کے بندو، مسجدوں کی عمارتیں یا ایسے ہی مسجدوں میں موجود ٹائلز، مسجدوں میں موجود قالین، مسجدوں میں موجود ایسی، یہ سب مسجدوں کی زینت نہیں ہے. مسجدوں کی روح نمازی ہیں جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں. تو آج ہم اور آپ مسجد کو وطن بھی بنائے نا، تو کیسے بناتے ہیں؟ اپنی ذاتی حاجت پوری کرنے کے لیے مسجد کا سہارا لیتے ہیں. نعوذ باللہ. یہ سب پیشین گوئیاں ہیں کہ قرب قیامت ان یتباہی الناس علی المساجد، لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. وہ یہ نہیں کہتا کہ ہمارے مسجد میں ماشاءاللہ جمعہ کے دن جو تعداد آتی ہے فجر کی نماز میں بھی وہی تعداد آتی ہے. اگر ہم انقلاب کی باتیں کرتے ہیں اور حالات بدلنے کی باتیں کرتے ہیں تو صرف یہ سولوشن ہے، آپ جمعہ کی نماز میں جو تعداد آتی ہے اتنی فجر کی نماز میں اپنے سماج معاشرے کے اندر تعداد اکٹھا کر لیجئے. نمازیوں کو لے آئیے، ہمیں چیخنے چلانے کی گریہ زاری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ حالات بدل دے گا، انقلاب خود آ جائے گا. رسول اللہ کہتے ہیں جو آدمی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، تلاوت قرآن کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو وطن بناتا ہے تو پھر تبشبش اللہ الیہ
کما یتبشبش اہل الغائب لقادم اذا قدم علیہم. رب العالمین ایسے بندے سے بہت زیادہ مسرت کا اظہار کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے. اور خوشی اللہ کی ایسی ہی ہوتی ہے کہ جیسے ہمارا اپنا کوئی چہیتا ایک زمانے سے عرصے دراز سے کہیں دور گیا ہو اور اس کے آنے کی آمد کی خوشی ہمیں مل جائے، اور اس کی آمد ہمارے لیے جتنی پر مسرت پر شادمانی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ جو بندے اللہ کے گھر میں آتے ہیں اسے وطن بناتے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ ان سے خوشی کا اظہار کرتا ہے. اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تعلیمات ایسی بتلائی جس سے کہ ہم دنیا میں زندگی بھی خیر کے ساتھ گزاریں گے، اور انشاءاللہ ہمارا انتقال بھی ہوا تو خیر پہ انتقال ہوگا. یہ بہت بڑی بشارت ہے، اسے سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ مساجد جس مناسبت سے یعنی بنائے مسجد اس کی مناسبت سے یہ محفل منعقد ہوئی، تو ہم اور آپ مسجد کے فائدے کیا ہیں، مسجد کیوں سب سے پہلے سماج معاشرے کے اندر بنانی چاہیے، اس کا التزام کرنا چاہیے، یہ حدیثیں سنیں. بہت سے فائدے ہم نے سنے ہیں. 3233 جامع ترمذی کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا هل تدری یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کون سے ایسے اعمال ہیں جس کے اوپر عام فرشتے نہیں، اللہ کے سب سے مقرب ترین فرشتے رشک کرتے ہیں؟ کون سے ایسے اعمال ہیں، یا پھر کون سے ایسے خوش نصیب ہیں جو عمل کرتے ہیں، ان کے عمل کو سب سے زیادہ پہلے پہنچانے کے لیے فرشتے ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور اس میں پہلا ہی جملہ ارشاد فرمایا المکث فی المساجد. مسجدوں کے اندر زیادہ وقت بتانا. اس لیے بھائی اس کے لیے نہیں جو بھی ہم نے سنا ہماری ذاتی حاجت پوری ہو، گرمی لگ رہی مسجد میں اس لیے تو مسجد میں پہنچ گئے، نہیں. المکث فی المساجد للعبادہ، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو مسجد میں وقت بتاتے ہیں. اور وہ حدیثیں جو بارہا سنائی جاتی ہیں، چاہے 649 ہو صحیح مسلم کا ریفرنس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مسجد میں نماز سے پہلے یا نماز کے بعد رہتا ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت دعائے رحمت کرتے ہیں. لم تزل الملائکۃ تصلی ما دام فی مصلی علی احدکم ما دام فی مصلی. جو آدمی مسجد کے اندر موجود ہے، چاہے نماز کا انتظار کر رہا ہے یا نماز ختم ہو چکی ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، برابر فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا جملہ ارشاد فرمایا، وہ اعمال جنہیں سب سے تیزی سے اللہ کے پاس لے جانے کے لیے فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں، یا اس طرح کے اعمال پر اللہ کے مقرب ترین بندے فرشتے رشک کرتے ہیں. المکث فی المساجد. اور دوسرا والمشی علی الاقدام الی المساجد، قدم کے ذریعے پیدل چل کے مسجدوں کی طرف آنا. یہ دوسرا عمل مسجد سے ہی جڑا ہوا. مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت بتانا اللہ کی عبادت کے لیے، اور اپنے قدموں پر چل کر کے جتنے قدم زیادہ ہو مسجد تک پہنچنا. اور اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود انسان مکمل وضو کرے. یہ تین اعمال ایسے ہیں رسول اللہ نے جواب دیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ کے مقرب ترین فرشتے اس پر رشک تو کرتے ہیں. فمن فعل ذلك عاش بخیر ومات بخیر.
جو شخص یہ عمل کرے گا وہ دنیا میں جب تک جیے گا خیر کے ساتھ جیے گا، اور دنیا سے جائے گا تو خیر کے ساتھ جائے گا۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارا رشتہ مساجد کے ساتھ ویسا ہوا جیسے ہونا چاہیے تو دنیا بھی ہماری بنے گی، آخرت بھی ہماری بنے گی۔ یہ آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، جیسا کہ سلسلہ صحیحہ کے اندر ہے 3401۔ آج ہم اور آپ جن نمازوں کی پابندی کرنے کے مساجد کے اندر مکلف ہیں وہ نماز بھی نہیں ادا کرتے، جبکہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہی مسجدیں جن میں آ کر کے نمازیں ادا کرنے پر ہم یہ بشارتیں پا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے شاید ذخیرہ حدیث میں اتنی آسانی سے اتنی بڑی بشارت نہیں ہے، اتنی آسانی سے اتنا بڑا اجر نہیں ہے۔ 86 الترغیب والترہیب کا حوالہ اور ایسے شعب الایمان میں 10,657 یہ، اور امام طبرانی کی جو کتاب ہے اس کے اندر 7473 رسول اللہ کہتے ہیں من غدا الى المسجد او راح لا يريد الا للصلاة او يريد ان يتعلمه او يعلمه كان له كأجر حاج تام۔ یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں۔ جو آدمی صبح یا شام مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، مقصد کیا ہے اس کا؟ نماز بھی پڑھے گا، کچھ بھلائی ہے سیکھے گا، یا جانتا ہے تو سکھائے گا، کیونکہ مسجد سے جڑے رہنے کے جتنے فوائد ہیں وہ سب کے سب خیر پر انسان کے لیے منحصر ہیں، انسان خیر ہی سیکھے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں صرف مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، کچھ بھلائی سیکھی یا سکھائی، اس کا اجر کتنا ہے؟ ایک مکمل حاجی کا اسے اجر دیا جائے گا۔ یہ مسجد کی فضیلت ہے۔ اور 586 جو جامع ترمذی کی حدیث ہے جسے ہم سنتے ہیں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے پر، اور جب تک سورج طلوع نہیں ہوا ہے ایک انسان اللہ کا ذکر کرے، سورج طلوع ہو جائے 2 رکعات پڑھ لے تو پھر ایک مکمل حج اور ایک مکمل عمرہ، اسے اس کا اجر بنایا جاتا، اس کا ثواب بنایا جاتا۔ لیکن قید یہی ہے کہ جو آدمی من صلی الصبح فی جماعت کہاں قائم ہوتی ہے بھائی؟ مصلی مسجد ہی ہے جہاں پر جماعت قائم ہوتی ہے، یعنی مسجد میں نماز پڑھی فجر کی جماعت کے ساتھ، اور اس کے بعد ذکر میں مستمر رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، ایک مکمل حج ایک مکمل عمرے کا اسے ثواب ملتا ہے۔ ذخیرہ حدیث میں شاید اتنی آسان عبادت پر اتنا بڑا اجر موجود نہیں ہے۔ یہ ہے مساجد کا فائدہ، اور وہ حدیث جس کا ریفرنس پہلے دیا تھا 3401 نمبر کی، آج ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے، لیکن مساجد سے دوری کی وجہ سے ہم اور آپ اس شرط سے محروم ہیں۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان للمساجد اوتادا، جیسے دنیا میں اللہ نے زمین کو اپنی جگہ پر مستقر رکھنے کے لیے یا ثابت رکھنے کے لیے پہاڑ کو کھوٹے کے طور پہ گاڑا ہے نا۔ سورہ نبا کے آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخ بنایا ہے، بڑے بڑے کیل ہوتے ہیں جو گاڑ دیے جاتے ہیں کسی بھی چیز کو راسخ بنانے کے لیے یا ایسے ہی ثابت بنانے کے لیے۔ یہی الفاظ ہیں ان للمساجد اوتادا، جو لوگ مسجدوں کے راسخ ہیں، مسجدوں کے میخ ہیں، یعنی ان کا زیادہ وقت اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر کے لیے مسجد میں گزرتا ہے، ان کی بشارت پہلی الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے ان کے جلیس ہیں، یعنی ان کی صحبت میں فرشتے رہتے ہیں۔ اور یہ دنیا میں جو بھی نظام اللہ اپنی قدرت سے چلاتا ہے، وسائل سے چلاتا ہے، فرشتے ہی زیادہ تر مامور ہیں دنیا کے اندر قدرتی نظام نافذ کرنے کے لیے۔ اگر ہمیں الہی اعانت کی ضرورت ہے تو زیادہ تر قرآن کے الفاظ بھی اس بات پر ثابت ہیں کہ اللہ فرشتوں کو ناصر حامی بنا کر کے
اہل ایمان کی خاص حمایت کے طور پر نازل کرتا ہے، چاہے 123 نمبر کی ہو یا 125 نمبر کی جو سورہ آل عمران کی، بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف من الملائکۃ مصومین۔ آج اگر فرشتے ہمارے جلیس ہو جائیں، ہمارے ساتھی ہو جائیں، یا ایسے ہی ہمارے حامی ناصر ہو جائیں جنہیں اللہ حامی بناتا ہے، تو پھر کسی بھی بڑے سے بڑے کی جرت نہیں ہے ہمارے خلاف نگاہ بھی ترچھی کر لے۔ لیکن گاجر مولی کی طرح جو آج ہمارا حال ہے، تھے اتنے عظیم کہ تاج پیروں میں تھے، ہوئے اتنے ذلیل کہ جوتوں میں آ گئے، یہ آج ہماری حالت بنی ہوئی ہے صرف اس وجہ سے کہ رب العالمین کی اعانت نہیں، اس کی مدد نہیں، اس کی نصرت نہیں۔ اللہ اعانت مدد ان کی کرتا ہے جو مدد کے لائق ہوتے ہیں۔ 47 نمبر کا ٹکڑا جو کہ سورہ روم کا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی ہم مدد کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی غالباً 18 نمبر کا آیت کا ٹکڑا سورہ انفال کا، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے ساتھ اللہ کی خاص مدد ہے، سارے بندوں کے ساتھ نہیں، یہ صفات ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا وان اللہ مع المحسنین، احسان کرنے والے، تقوی شعار، ان کے ساتھ رب العالمین کی خاص حمایت ہے۔ اور زیادہ تر مدد کے لیے فرشتے آتے ہیں، اور ہم یہ نہ بھولیں فرشتے بہت طاقتور ہیں۔ پوری دنیا کو مٹانا ہو، حضرت جبرائیل کے 600 پر ہے، صرف ایک پر ہی کافی ہے پوری دنیا کو ختم کرنے کے لیے۔ ایسی طاقتور مخلوق رب العالمین کا لشکر ہے، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ حدیثوں کے اندر بیان ہوا، جیسا کہ 2311 یا اس کے بعد کی حدیثیں ہیں جامع ترمذی کے اندر، 4 انگلی کے برابر آسمان میں کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو اور وہ اللہ کی عبادت کے لیے سجدہ ریز نہ ہو۔ اتنے فرشتے ہیں، آج تک کون ناپ سکا ہے کہ آسمان کی چوڑائی کیا ہے، آسمان کتنا بڑا ہے؟ اس سے اوپر اور بھی ہیں جو 6 ہیں، اور سب جگہ فرشتے ہیں، اللہ کا لشکر ہے، 4 انگلی کے برابر جگہ خالی نہیں۔ تو جو مسجدوں کو گھر بناتے ہیں اور ایسے ہی مسجدوں کے لیے اپنے آپ کو میخ بنا لیتے ہیں، مسجدوں میں وقت زیادہ گزارتے ہیں رب العالمین کا ذکر کرنے کے لیے۔ اب یہ بھی نہیں کہ روزی کا یا رزق کا انسان کو مسئلہ ہے، وہ کہے کہ نہیں میں مسجد میں ہی رہوں گا، نہیں، آپ کو فرصت ہے، وقت ہے، تو آپ زیادہ تر اللہ کے گھر میں اپنا وقت بتائیے، تو پھر فرشتے آپ کے مصاحب ہوں گے، رفیق ہوں گے، ساتھی ہوں گے۔ اور آگے بتایا گیا کہ فرشتے ایسے نمازیوں کو جو مسجدوں کو اپنے لیے وطن بناتے ہیں، جب غائب ہو جاتے ہیں تو ڈھونڈتے ہیں، یعنی ایسے لوگ اگر دنیا سے چلے بھی گئے تو فرشتے ان کی کمی محسوس کرتے ہیں، انہیں تلاش کرتے ہیں۔ اور 632 نمبر کی حدیث جو صحیح مسلم کی، وہ بھی بتاتی ہے کہ مساجد فرشتوں کا گہوارہ ہے، فرشتوں کی فوج وہاں آتی رہتی ہے، تعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار۔ اور پھر جب انسان مسجد میں رہ کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے جب کبھی وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ، ضرورت مند ہے۔ آج ہمیں کتنی چیزوں کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ دنیاوی ساری ضروریات بھی ایک ذات پوری کر سکتی ہے، اللہ رب العالمین۔ دنیا میں جو بھی امور کی تنظیم کرتا ہے یا تنفیذ کرتا ہے وہ وسائل سے، ذرائع سے کرتا ہے۔ اگر فرشتے ہمارے حامی ہوئے، ہماری حاجتوں میں فرشتے ہمارے ممد ہوئے، معاون ہوئے، مددگار ہوئے، تو کیا وہ حاجتیں تشنا رہ سکتی ہیں؟ وہ حاجتیں باقی رہ سکتی ہیں؟ ہرگز باقی نہیں رہ سکتی۔ وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ، اور یہ بھی وَإِن مَرِضُوا عَادُوهُمْ، ایسے لوگ جب بیمار ہوتے ہیں، کوئی آئے یا نہ آئے، کیونکہ آج ان لوگوں کو جن کا رشتہ اللہ کے گھر سے مضبوط ہے، چاہے ان کی جیسی حالت ہو دنیاوی،
لیکن جو دنیا کے دوسرے جن کا رشتہ مضبوط نہیں ہے کمتر سمجھتے ہیں، پستر سمجھتے ہیں یا پھر حقیر تر سمجھتے ہیں، لیکن یہ ان کا مقام ہے کہ جب ایسے نمازی جن کا وطن مسجد ہے بیمار پڑتے ہیں تو انسان فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب شروع سے آخر تک ہمارے سماج میں 3 یا اس سے زیادہ بھی لوگ ہو تو پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا انتظام ہمیں کرنا چاہیے۔ اتنی بڑی آبادی، اس لیے یہ مسجد ضروری۔ ایمان اگر ہمیں چاہیے، تقویٰ ہمیں چاہیے، رب العالمین کی معرفت ہمیں چاہیے، تو ایمان، تقویٰ، اللہ کی معرفت جو اللہ کا گھر ہے وہی ملیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں جو باتیں مساجد کے فوائد ثمرات کے تعلق سے بیان کی گئی سننے، سمجھنے، عملی جامہ پہنانے، حسب استطاعت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے ہمارے خصوصی مقرر شیخ اسلم مدنی حفظہ اللہ تعالی، جو بہترین انداز میں خطاب کر رہے تھے مسجد کی اہمیت، فضیلت اور اس کے فائدے۔ اللہ رب العالمین شیخ محترم کے علم و عمل میں اضافہ عطا فرمائے۔ شیخ کی جو خدمات ہے اللہ رب العالمین ان خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، یہ عظیم الشان ایک روزہ اجلاس شیر شاہ آبادی جمعیت کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے کہ جس مناسبت سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے وہاں پر تعاون کی ضرورت ہے، اور مسجد کا تعمیری کام انشاءاللہ تعالی آج ہی سے شروع ہوگا۔ یہاں پر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب عبدالبشیر صاحب بھی موجود ہیں۔ ان کا یہ اعلان ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے اس گھر میں تعاون میں حصہ لیں اور بڑھ چڑھ کر آپ تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس حیثیت سے رکھا ہے، جس اعتبار سے مال سے نوازا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ یہاں پر پیسہ دے کر کے، تعاون دے کر کے اپنی رسید بنوا لیں، اور یہاں سے جو ہے آپ پیسہ دیں اور سلیپ لے لیں۔ آپ سبھی حضرات کے لیے دوپہر کے کھانے کا بھی انتظام ہے، جتنے بھی مہمان ہیں ان سبھی حضرات کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ ابھی چند ہی منٹوں کے بعد اذان ہوگی، اس کے بعد نماز ہوگی، نماز کے بعد کھانے کا انتظام ہے۔ لیکن مجلس کے اختتام سے پہلے میں مختصر وقت کے لیے فضیلت الشیخ احسان الہی سلفی حفظہ اللہ کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ بھی آپ کے سامنے ایک مختصر سا خطاب فرمائے۔ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔